السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ إِنِّي امرؤ صائم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کی خاص فضل اور اس کے احسان سے ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ ہمیں نصیب ہوا۔ آج دوسرا دن ہے۔ مغفرتوں کے اعلان ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہماری تمام کمی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائیں، اور اس ماہ مبارک کی ساری سعادتیں، برکتیں، رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ نے یہ بڑا عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا۔ وہ ذات بھی بڑی عظیم ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ ایسی عظمتوں والی ذات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک اگر سارے کے سارے نافرمان بن جائیں، اللہ کا حکم نہ مانیں، اس کی عزت و عظمت میں تب بھی کوئی فرق نہیں آنا۔ یا حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک اللہ کا حکم ماننے والے بن جائیں تو اس کی عزت و عظمت میں کوئی بڑھاوا نہیں ہونا، وہ ویسے ہی عظیم الشان ذات ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان، جتنا وہ عظمت والی ذات ہے، اس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، ہمیں عظمت والا نبی عطا کر دیا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، الحمدللہ۔ اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کے حبیب کے صدقے ہے۔ اگر چاند کو چاندنی ملی ہے، سورج کو روشنی ملی ہے، ستاروں کو چمک، زمین کو سرسبز و شادابی ملی ہے، پھولوں کو رنگت اور خوشبو، اللہ نے ہمیں تمہیں ایمان، عزت، دولت، رزق، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا، حتیٰ کہ نبیوں کو نبوت ملی، آپ کے صدقے ملی ہے۔
اور ہمارے اوپر اللہ کا اتنا بڑا احسان، اللہ نے ہمیں اس حبیب کا امتی بنا دیا، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس پر شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جو کتاب عطا کی وہ بھی بڑی عظمت والی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا خود کا کلام ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں نصیب کیا۔ جو اس کو پڑھتا ہے گویا رب سے باتیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ چاہیے کہ مجھے اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں تو حدیث پاک میں آتا ہے یوں قرآن کو کھولے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس مبارک کلام کو سننے کی خاطر دوک چرچوک آسمان سے اللہ کی رحمتیں لے کے آتے ہیں، ایک تانتا بن جاتا ہے۔ پھر اس قرآن کے پڑھنے والے کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے ہونٹوں سے ہونٹ لگا دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عظمت والی کتاب بھی عطا کی۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے اس امت کو بھی عظمتیں نصیب کر دیں۔ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ مہینہ بھی بڑی عظمتوں والا نصیب کیا۔ قد اضلکم شہر عظیم، اس کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اللہ کے مغفرت کے جو اعلان ہیں، شروع رمضان سے آخر تک جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے اللہ ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کے صدقے نصیب کیا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اگر لفظ کو دیکھیں اس کی بھی بڑی عجیب بات ہے۔ را سے اللہ کی رحمتوں کو پانے کا مہینہ رمضان، میم سے مغفرتوں کے پانے کا مہینہ، ضاد سے جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، نون سے الف سے الف و محبت، خیر خواہی، غم خواری، عفو و درگزر کا مہینہ ہے، نون سے اللہ کی نعمتوں کو پانے کا، اللہ کے نور کو پانے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ اس کا دوسرا عشرہ ہم گزار رہے ہیں جو عشرہ مغفرت ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرتیں نصیب فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کی صفات ہیں اگر ان صفات کو کوئی اپنائے اللہ اس پر راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو الحمدللہ اس مہینے میں اللہ کی ایک صفت ہمیں نصیب ہو رہی ہے کہ ہم کھانے پینے سے آزاد ہیں۔ کچھ وقت کے لیے اللہ نے یہ ہم پر کرم کیا۔ شروع اسلام میں جب روزے کا حکم آیا تو اس وقت یہ ترتیب تھی کہ جب صبح روزہ رکھ لیا جاتا، پھر جب افطار ہوتی، افطار کے بعد جتنا دیر بندہ جاگتا رہتا تو اس کو کھانے پینے کی اجازت تھی۔ پھر جیسے ہی وہ سو گیا
تو اس کے بعد سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا اپنے حبیب کے صدقے کہ کچھ مختصر وقت اللہ نے ہمیں کھانے پینے کی پابندی لگا دی۔ تو یہ جو کھانے پینے کی پابندی ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا یہ ملکوتی صفات بھی ہیں اور خاص یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ اللہ کھانے پینے سے آزاد ہیں، یہ اللہ کی خصوصی نعمتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ جب انسان کھانا پینا چھوڑتا ہے جسم کمزور ہوتا ہے، جسمانی خواہشات، نفسانی خواہشات، لذات انسان کی ختم ہوتی ہیں، روحانی قوا مضبوط ہوتی ہیں۔ روحانی طور پر اللہ اس کے اندر تقویت پیدا کر دیتے ہیں۔ ادھر سے روزہ ہے، ادھر سے الحمدللہ نمازیں ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، تسبیحات ہو رہی ہیں، رات کو قیام ہو رہا ہے، اللہ اکبر، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، تراویح ہے، قرآن کی تلاوتیں ہیں، ادھر سے روزہ ہے۔ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچایا، جسم کمزور ہوا، جو جسمانی خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، جو لذات ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ روحانی طور پر انسان کو تقویت نصیب ہو جاتی ہے، روحانی قوا اس کی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ایک مجھے واقعہ یاد آیا، میرے پیر و مرشد اعظم میرے بابا سی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہر اعتبار سے، اور ان کی محفلوں میں کئی ہزار لوگ آ کے وہ کلمہ پڑھتے تھے، مشرف پہ اسلام ہوتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ مجھے خیال آیا ایسے بیٹھے بیٹھے کہ یہ ساری محنت تو تیری ہے۔ یہ ایسا وسوسہ میرے دل میں آیا، آج اسلام کو اتنی تقویت نصیب ہو رہی ہے، اتنی مضبوطی نصیب ہو رہی ہے، یہ ساری محنت تو تیری ہے۔ پھر کہتے ہیں کچھ وقت کے بعد میرے اندر سستی پیدا ہو گئی، پھر کچھ وقت کے بعد مجھ سے نمازیں چھوٹنے لگ گئیں، پھر اسی طرح تسبیحات چھوٹنے لگ گئیں، تہجد مجھ سے چھوٹنے لگ گئی۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عجیب قسم کے وساوس، عجیب قسم کے خیالات مجھے آتے تھے، اور یہ خیال آتا تھا کہ یہ جو تقویت ہو رہی ہے اسلام کو، یہ صرف تیری وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک دن رات کو میں نے نوافل پڑھیں، اللہ سے توبہ استغفار کیا، میں مراقب بیٹھا، اللہ سے رو کر مانگنے لگا، یا اللہ یہ میری کیفیت کیا ہو گئی ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کا مجھ پر کرم ہوا کہ اللہ پاک کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے بہت سے بندے ہیں جن کو اللہ کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کے حبیب کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ یہ مجھے کیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ کی طرف سے مجھے کچھ ایسے بندے دکھائے گئے کہ وہ تصرفات کر رہے ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، فلاں جگہ زمین کے اندر بیٹھے ہیں، اتنے فرلانگ پہ بیٹھے ہیں، اور بیس انہوں نے مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے، اور تجھ پر یہ تصرفات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا توڑ کیسے ہے، میں اس کا توڑ کیسے کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جو قریبی تھے ان سے مشورہ کیا، میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ خیال آیا کہ میں اعلانات کرا دوں کہ جو شیخ مجدد الفسانی ہے وہ مر گیا۔ بعض موقعوں پر اگر بالفرض کوئی ایسا ہیلہ کیا جائے جس سے دین کو فائدہ ہو تو کیا جا سکتا ہے،
تو فرماتے ہیں کہ بیوی کی طرف سے اور جو میرے چند قریبی لوگ تھے ان کی طرف سے بہر یہ اعلان کرا دیا گیا کہ شیخ مجدد الفسانی وہ مر چکے ہیں۔ اب وہ جو تصرفات کرنے والے تھے انہوں نے اپنا تصرف چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پلان ہم نے یہ بنایا کہ فلاں جگہ کل کو فلاں جگہ فلاں میدان پہ جنازہ ہوگا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ اس شکل کے ایسے ایسے فلاں فلاں جگہ یہ بندے موجود ہیں، کوشش کیجئے گا ان کو آگے آگے رکھیے گا۔ پھر جب اعلان ہو گیا انہوں نے تصرف اپنا کرنا چھوڑ دیا، پھر انہوں نے اپنا روحانی ایک عمل وہ شروع کر دیا تاکہ میرے اوپر یہ اثرات ہیں یہ زائل ہوں۔ پھر کہتے ہیں دوسرے دن اسی طرح بالکل جنازے کی شکل میں مجھے اس میدان میں لے جایا گیا۔ بڑی بھیڑ جمع تھی، لوگ جمع تھے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی بہت بڑے اللہ والے اور بہت دین کا انہوں نے خدمت کی، انہوں نے بہت بڑی خدمت کی دین کی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جب میدان میں مجھے وہاں لا کے رکھا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص فلاں جگہ موجود ہیں، میں وہاں کھڑا ہو گیا، اللہ کی وحدانیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور قرآن کی حقانیت اور سچائی پر، دین کی سچائی اور حقانیت پر میں نے بیان کیا، اور تصرف بھی میں نے شروع کیا۔ روحانی طور پر بھی یہ چیزیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ ان سے وہ جو چیزیں تھیں وہ میں نے تصرف کر لی۔ پھر میں نے حکم یہ دیا، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا پھر اس میدان میں نے سب کچھ بتا دیا کہ اس طرح کی میری کیفیت تھی اور یوں حالت تھی، اسی لیے یہ کیا گیا۔ میں نے اپنے بندو سے کہا کہ ان کو اس اجتماع کے بعد میرے پاس لایا جائے۔ جب میرے پاس ان کو لایا گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات حضرت، آپ دین کو اتنا نقصان پہنچا رہے تھے تو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو ہم نے تو یہ کچھ کرنا تھا، بھئی تم کرتے کیسے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کتنا عرصہ، اور اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں نفسانی خواہشات ان کا الٹ کرتے ہیں۔ مثلا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ کھاؤں تو ہم نہیں کھاتے، دل چاہتا ہے کہ میں کچھ پیوں، ہم نہیں کرتے، اپنی نفسانی خواہشات کا الٹ کرتے ہیں، پھر بڑے عرصے تک ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ ایک چیز نصیب ہوتی ہے کہ ہم تصرف کر سکتے ہیں اپنے، جس طرح ہم چاہیں کسی کے بارے میں ہم ویسا اس کو کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی ایک معاملہ کیا، کہا کہ کلمہ پڑھ لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پڑھتے۔ کہا کہ اب تو تم نے اپنی خواہش کی الٹ کرنا ہے، ورنہ یہ جو چیز ہے تمہیں یہ حاصل ہے یہ تم سے دور چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر ان کو مجبوراً کلمہ پڑھنا پڑا، وہ مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا خصوصی ان پر فضل ہوا۔ دیکھیں، جب انسان جسمانی طور پر جو یہ چیزیں ہیں جسم کے لیے جو ہوتی ہیں ان کو جب چھوڑتا ہے تو جسم جب کمزور ہوتا ہے تو جسمانی لذات، جسمانی خواہشات جب انسان کی ختم ہوتی ہیں تو روحانی قوا انسان کی مضبوط ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ روزے والی جو ہمیں عبادت نصیب کی ہے یہ دراصل اس لیے کی ہے کہ یہ جسمانی طور پر یہ کمزور ہوں گے، ادھر سے یہ ذکر و اذکار کریں گے، تلاوتیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، راتوں کا قیام کریں گے، تو روحانی قوا ان کی مضبوط ہوں گی، تو اللہ کی طرف سے پھر مغفرتوں کے اور نعمتوں کے رحمتوں کے اعلانات ہو رہے ہیں، ان کو نصیب ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا۔ الحمدللہ اس کا یہ دوسرا عشرہ جو عشرہ مغفرت ہے یہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرتیں نصیب فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سے ایسے ہیں اس مہینے کے اندر جن کو سوائے بھوک کے یا پیاس کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو سوائے کھڑا ہونے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔
وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ تمام چیزیں جو عام دنوں کے اندر بھی منع ہیں، جیسے کہ فحش کلامی ہے، بد کلامی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، اور اسی طرح نمازوں کا نہ پڑھنا ہے، اسی طرح عبادتیں نہیں کرنی، نیکیوں کی طرف نہیں آنا، وہ اس مہینے کے اندر بھی روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود یہ چیزیں نہیں کرتے، سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، سوائے رات کے کھڑے ہونے کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مہینہ عفو درگزر کا بھی مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تمہارے ساتھ کوئی فحش کلامی کرے، بد کلامی کرے، تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے یا کوئی ایسی بات کرے جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، تو تم معاف کر دو، تم یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑتا جھگڑتا، میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کرنی، میں روزے سے ہوں۔ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا گیا۔ عام دنوں کے اندر بھی ہمیں یہی حکم ہے۔ اب قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ یہ جو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اس سے اللہ کی خاص انسان کو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ یوں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ معاف کر دو جو تم سے جھگڑا کرنے والے ہیں یا فحش کلامی، بد کلامی کرنے والے ہیں، کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم دیکھیں، ہم ذرا اپنی زندگی کو پرکھیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اگر کوئی ہم سے کوئی بد کلامی کرتا بھی ہے تو اس کا جواب ہم ڈبل دیتے ہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہے، آج کل تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو کسی کو نہیں چھوڑتے۔ ہم تو جو علماء ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے، عام بندے تو دور کی بات ہے۔ ہماری تو یہ حالت ہے۔ ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا، ہمیں دین نے یہ نہیں سکھایا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک کافر کا جنازہ جا رہا تھا، تو ایک صحابی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے، کہ یہ جہنمی کا جنازہ جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور اس کو بٹھا دیا، خاموش کرا دیا، کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کیا پتہ اللہ پاک نے اس کو آخر میں ایمان سے نواز دیا ہو۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک ایسے بندے کا واقعہ جس نے رمضان کی قدر کی، مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا، لیکن اس بات پر اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ مسلمانوں کے لیے یہ مبارک مہینہ ہے، معظم مہینہ ہے، اور تم کھلے عام کھا پی رہے ہو۔ جب وہ فوت ہوا تو کسی اللہ والے نے اس کو دیکھا، وہ جنت میں ہے، تم جنت میں کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا تو اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی۔ جب آخری وقت تھا تو میں نے جب آخری وقت تھا، اللہ نے مجھے کلمے سے نواز دیا، ایمان سے نواز دیا۔ اور جب اللہ کلمے سے، ایمان سے نواز دیتے ہیں، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے جنت بھیج دیا۔ دیکھیں، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں؟ پھر ایک جگہ یوں کہا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ معاف کر دیا کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی بد کلامی بھی کرے، کوئی جھگڑا بھی کرے، کوئی ایسی بات بھی کرے، نیکی کا حکم کرو، اسے کہو کہ اللہ کے بندے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگیاں آتی ہیں، اور اس سے دور ہو جاؤ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ یہ ہمیں باقاعدہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں ان کی جو بھی ایسی بد کلامیاں ہیں یا ان کے جو بھی ایسے معاملات ہیں جو تمہیں اچھے نہیں لگتے ہیں، تم ان کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔
اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تو خلقوا باخلاق اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ میری جو صفات ہیں ان کو اپناؤ، جو میری صفات کو اپناتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ معاف کر دینا بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ عفو درگزر کے پیکر تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ نے ہمیں یہی تعلیم دی، اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعلیم دی، فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کے پیکر تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں جب طائف میں آپ کی ذات کو جب تکلیف پہنچائے گی آپ نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کر دیا، لا تثرب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کو اب پشیمان نہیں ہونا، اللہ اکبر۔ سب کو اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے خاندان والوں کو جنہوں نے قتل کر دیا ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا، اور اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم معاف کر دو، اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں عزتوں سے نواز دوں گا۔ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ تم معاف کر دو، اللہ کہتے ہیں میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ کہتے ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اور میرے بندوں کو یا میری بندیوں کو معاف کر دیتا ہے اور احسان کرتا ہے، اللہ جو احسان کرنے والے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا یہ عفو درگزر کا مہینہ بھی ہے، یہ محبت و الفت کا مہینہ بھی ہے، یہ غم خواری کا مہینہ بھی ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، حضرت یہ آپ کو مقام کیسے نصیب ہوا؟ یہ جو اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا یہ کیسے نصیب ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو پورے دن کا جائزہ لیتا ہوں، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہوئی ہوتی ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، پھر اللہ سے معافی مانگ کے سوتا ہوں اور سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مہینہ نصیب کیا، یہ عزت نصیب کی، الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا ہے، اس کے اندر بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں اللہ کے حبیب نے یہ بھی سکھایا کہ اللہ کے بندوں کو معاف بھی کر دیا کرو، اللہ کی اس صفت کو اپنائیں، اللہ کو معاف کریں، اللہ بھی تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور تمام انسان چاہے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوئے ہوں سوائے شرک کے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم جو زمین و آسمان کا فاصل ہے تم گناہوں سے اس کو بھر دو، میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ یہ جتنا زمین ہے اگر تم اس زمین کو گناہوں سے بھر دو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، اگر تم نے شرک کیا تو شرک معاف نہیں ہوگا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جتنا ہم سے گناہ ہوئے اس مہینے کے اندر ہم اس گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہر کسی کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی پتہ نہیں ہمیں اگلا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کل نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھیے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے توبہ کر لیجئے، اللہ ہم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اللہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ میرا بندہ آئے، مغفرت کے دروازے تو کھلے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہو رہی، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہو رہی، ہمارا اس طرف رخ نہیں ہو رہا۔ دو ندامت کے آنسو بہا لیں، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ تمہاری ساری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ آج جو ہم پر مسائل ہیں، مصائب ہیں، جن مسائل کا ہم شکار ہیں
یہ ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ کہتے ہیں میں تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو بر و بحر میں یہ جو تم پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، مسائل آئے ہوئے ہیں، تنگ دستیاں، بدحالیاں، پریشانیاں، یہ اس طرح کے عذاب، یہ بیماریاں، یہ تمہارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہیں، یہ وہی تمہارے اعمالوں کا ذائقہ تمہیں ملا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں پھر سے مہینہ نصیب کیا ہے، اس مہینے کی قدر کریں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اس کی رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ جب اس کے در پہ بندہ آتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ کہتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور اتنا اس کے لیے اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوئے تھے، 30 سال، 20 سال، 40 سال، 70 سال، اللہ کہتے ہیں میں گناہوں کو معاف کر کے اتنا اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ مہربان ہے تو اس نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، وہ مہربان ہے تو اس نے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، وہ مہربان ہے تو اس نے ہمیں ایسا مہینہ نصیب کیا، وہ مہربان ہے تو اس نے اپنی کلام قرآن پاک ہمیں نصیب کیا، وہ ہم پر بہت مہربان ہے۔ وہ نہیں چاہتا میرا بندہ کسی تکلیف میں آئے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے ضرورت ہی کیا ہے میں تمہیں تکلیف دوں؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہیں تکلیف دینے کی۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، یہ تمہارے اپنے اعمالوں کا صلہ ہوتا ہے جو تمہیں ملتا ہے۔ نیک عمل کرتے ہو تو اللہ تمہیں نیکیوں کا صلہ نصیب کرتا ہے، بد عمل کرتے ہو تو بد اعمالوں کا صلہ تمہیں نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بد اعمالوں کا صلہ ہمیں نصیب ہوا پڑا ہے۔ آج تنگ دستی ہے، بدحالی ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں، مصائب ہیں، حتیٰ کہ اس جیسے حکمران، یہ وبائیں یہ ایسی نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام بن کے آئی ہے۔ یہ بیماریاں ایسی نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام بن کے آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آ جا میرے پاس، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ چھوٹے موٹے تکلیفاں جو میں تمہیں دیتا ہوں یہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ میرے پاس لوٹ آئیں، تاکہ بڑے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا ہے، اور اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھایا، کیونکہ زندگی گزارنے کے سارے اصول ہمیں سکھلا دیے ہیں، جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ہم اس کے مطابق اس مہینے کو گزاریں۔ تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں، روزہ رکھیں، اور جتنا ہو سکے ہم وہ نیکیاں کریں اس مہینے کے اندر، صدقہ و خیرات کریں، چاہے کوئی مستحق ہے کوئی مستحق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ختم خواجوان ہوگا، اس کے بعد مختصر ذکر اور دعا ہو جائے گی۔ میرے ساتھ پڑھ لیں، دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ ولی الذین آمنوا. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ. 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 درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. دوبارہ کلمہ شریف. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سورۃ فیل مکمل پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سیہزم الجمع ویولون الدبر. سیہزم الجمع ویولون الدبر. سیہزم الجمع ویولون الدبر. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. استغفر اللہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. معاذ اللہ. معاذ اللہ. معاذ اللہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اول آخر درود شریف. سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جزاک اللہ. 3 دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو 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 ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا سے پہلے میں چند کلمات ہیں وہ پڑھا دیتا ہوں. یہ توبہ کے کلمات ہیں. میرے ساتھ ساتھ یہ کلمات آپ بھی ادا کر لیں تاکہ میری بھی توبہ ہو جائے، آپ کی بھی توبہ ہو جائے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ایک لمحے کی بھی خبر نہیں، پتہ نہیں ہم ایک لمحے کے بعد ہوں یا نہ ہوں. یہ موقع ہے اور خاص افطاری کا وقت قریب ہے اور یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. ہم سب توبہ کر لیں. میرے ساتھ یہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اب سب پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہم سے جو قصداً غیر قصداً گناہ ہوئے معاف فرما دے، جلوت میں ہوئے خلوت میں ہوئے معاف فرما دے، جو یاد ہیں جو یاد نہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں شرک سے، بدعات سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے۔ یا اللہ وعدہ کرتے ہیں نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولنے کی کوشش کریں گے۔ یا اللہ وعدہ کرتے ہیں حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، ہر حرام چیز سے بچیں گے۔ یا اللہ وعدہ کرتے ہیں کسی کو نہیں ستائیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ یا اللہ وعدہ کرتے ہیں اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا سننا یا اللہ تو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، یا اللہ تیرے مغفرتوں کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب نے توبہ کی ہے، یا اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے مغفرتوں کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ کوئی عمل ایسا نہیں جو قابل قبول ہو، یا اللہ کوئی عمل ایسا نہیں جو قابل قبول ہو۔ یا اللہ ہم نے تیرا سامنا کرنا ہے، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے۔ یا اللہ ہم کیسے سامنا کریں گے؟ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس مہینے کو پا کے جو اپنا کچھ نہیں کروا سکا، مغفرتیں نہیں کروا سکا، جہنم سے خلاصی نہیں کروا سکا، وہ بدبخت بد نصیب ہے۔ یا اللہ ہمیں بدبختی سے بچا لے، بد نصیبی سے بچا لے، ذلت و رسوائی سے بچا لے، شرمساری سے بچا لے۔ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ یا اللہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمتوں کا اعلان کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما دے، ہم سب کا شمار ان بندوں میں فرما دے جس پر تو نے انعام کے وعدے فرمائے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کا شمار ان بندوں میں فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سنتوں والی زندگی نصیب فرما دے، ذکر فکر والی زندگی نصیب فرما دے، قرآن والی زندگی نصیب فرما دے، قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ یا اللہ تو اپنا کرم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لیے ان دونوں کو شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ان دونوں کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہر طرح کی بدبختی بد نصیبی سے بچا لے، ذلت و رسوائی سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا، نفسانی خواہشات سے بچا، آفات و آسمانی و عرضیہ سے محفوظ فرما، ہر طرح کے شرور و فساد، غیظ و غضب، ہر طرح کی بلیات، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ عافیتوں والے معاملے نصیب فرما دے، راحتوں والے معاملے نصیب فرما دے، ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرما دے۔
یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے بھی یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، تمام کی دعاؤں کو یا اللہ تو پورا فرما دے۔ یا اللہ جن کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام نیک خواہشوں کو، ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو مسائل مصائب کا شکار ہیں، ان کے تمام مسائل مصائب دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے، اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے حلال طیب رزق کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے روزی کا انتظام کر رکھا ہے، ان کی روزیوں میں برکتیں نصیب فرما دے۔ جن پر قرض کا بوجھ ہے، اس کی ادائیگی ان کے لیے آسان فرما دے۔ ظاہری باطنی روحانی طور پر ہم سب بیمار ہیں، یا اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ خصوصاً اس بیماری میں یا اللہ جو بیماری میں شکار ہیں، یا اللہ اسی طرح جو ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی یا اللہ جس طرح کی بیماریوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ اب جتنی زندگی باقی ہے، ایمان والی، سلامتی والی، عافیت والی، صحت والی، خیر و برکت والی زندگی نصیب فرما۔ خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ موت مدینۃ الرسول کی، قبر جنت البقیع کی نصیب فرما دے۔ جب آخری وقت ہو، زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے۔ جب آخری وقت ہو، تیرے دیدار کا وقت ہو، جب آخری وقت ہو، تیرے حبیب کے دیدار کا وقت ہو۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، تا قیامت ہماری نسلوں کو ایمان والا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما۔ یا اللہ داعی قرآن بنا دے، ناشر قرآن بنا دے، عامل قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے، ہمارے لیے جو ذخر کا ذریعہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں، ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ جن کی نرینہ اولاد نہیں، یا اللہ ان کو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما دے۔ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں، ان کے لیے نیک صالح جوڑ نصیب فرما دے۔ ہمارے گھروں کے اوپر ہر طرح کی نعمتیں برکتیں نصیب فرما دے۔ آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما دے۔ اپنی محتاجی نصیب فرما، غیروں کی محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ گھر کے ایک ایک فرد کو تقوی والا بنا دے، گھر کے ایک ایک فرد کو نمازی بنا دے، گھر کے ایک ایک فرد کو سنت والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، دین کی جماعتیں، تمام کی تمام کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرما۔ جو معاونین ہیں یا اللہ ان پر بھی ہر طرح کی نعمتیں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ جو ضروریات ہیں اپنے خزانہ غیب سے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، حرمین شریفین کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما۔ جو بھی میلی آنکھ اس طرف اٹھائے، اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں، اس کو نیست و نابود فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے لیے اپنے در کا دروازہ کھول دے۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب کا در کا دروازہ کھول دے۔ یا الہ العالمین تو اپنا خصوصی فضل فرما۔ یا الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، تیرے در کے سوا ہم کہاں جائیں۔ یا الہ العالمین تیرے در کے سوا ہم کہاں جائیں، اوروں کے دروں سے ٹھوکریں ملتی ہیں۔ یا اللہ تیرے در سے عافیت ملتی ہے، تیرے در سے راحت ملتی ہے، تیرے در سے سکون ملتا ہے۔ یا الہ العالمین اپنے در سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنے در سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا الہ العالمین حرمین شریفین کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما۔ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں بھی ہیں، فلسطین ہے، لبنان ہے، شام ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، جہاں کہیں بھی یا اللہ مسلمان بستے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو عزت عطا فرما، تمام مسلمانوں کا احترام نصیب فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے تو کرم فرما دے۔ یا الہ العالمین افطاری کا قریب وقت ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی اس وقت دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اللہ خوشیوں کے اعلانات فرماتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین تو اپنا خصوصی فضل فرما، جو دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں کو یا الہ العالمین پورا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین جو ہم سے رہ گئی ہیں یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دیجئے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے اپنے شایان شان وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میں دیکھتا رہا، میں نے تمام کو دعاؤں میں یاد رکھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔